السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے مختصر ٹائم میں چند ایک گزارشات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنگ کرنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازیاں کرنا، یہ کوئی آج کے دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ تو تب سے ہی شروع ہو گیا تھا جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ٹھان لی تھی، اور یہ پختہ عزم کر لیا تھا کہ ہم اسلام کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کریں گے، نہ اپنے مال کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کریں گے، سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے نشاور کر دیں گے۔ تب سے دشمنان اسلام نے طرح طرح کے پروپوگنڈے شروع کیے، طرح طرح کی سازشیں کیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازیاں شروع کر دیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ تو آج اس معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، ان کا عزت و احترام نہیں کرتے، ان کے بارے میں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو میرا موضوع اسی سے متعلق ہے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیوں کرتے ہیں، اور ہمیں دفاع کیوں کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان پاک باز ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں کو جواب دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس وقت کے مشرکین مکہ، اس وقت کے کفار، اس وقت کے منافقین، جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، تو آگے سے نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہتے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کرتے ہوئے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون،
یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں. یہ عقل سے اندھے ہیں، یہ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع بذات خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے. قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر بھی اس کے دلائل موجود ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے مال کو پیش کرنا چاہا جنگ کے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا چاہا. کسی نے اپنی طاقت کے مطابق زیادہ مال اللہ کے راستے میں دیا، کسی نے جتنی اس کے پاس طاقت تھی کم مال اللہ کے راستے میں پیش کیا. لہٰذا سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنا مال پیش کیا. بعض کے پاس مال نہیں تھا، انہوں نے اپنی محنتیں کی، کوششیں کی، رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو منافقین نے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نشانہ بنایا. بعض لوگوں کو نشانہ بنایا ہوئے کہتے تھے جو لوگ زیادہ مال لے کے آتے ان کو کہتے تمہارا اللہ تو غنی ہے، اس کو تو مال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو کم مال لے کے آتے اس کو کہتے تمہارے اتنے تھوڑے سے مال کا اللہ رب العزت کیا کرے گا، اس کو کیا ضرورت ہے تمہارے تھوڑے مال کی. تو اللہ رب العزت نے اس وقت دفاع فرمایا تھا صحابہ کرام کا. اللہ رب العزت نے اشار فرمایا تھا یہ صحابہ سے مذاق کرتے ہیں، یہ ان پاک باز ہستیوں سے مذاق کرتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان، مال، تن، من، دن سب کچھ قربان کر دیا ہے، سب کچھ اسلام کے لیے نشاور کر دیا ہے. آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں لے کر وہ میدانوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ رب العزت نے اشار فرمایا تھا یہ میرے نبی کے یاروں سے، میرے نبی کے صحابہ سے مذاق کرنے والے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت ان سے مذاق کرتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مذاق کرتے ہیں. یعنی یہ پاک باز ہستیاں بہت اعلیٰ ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، قربان اسلام کے لیے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال، اپنے دن، اپنے ایام، اپنے اوقات سارے صرف کیے ہیں تاکہ اس اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا جائے. اور اس کی دوسری وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہم کیوں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگوں جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو فَأَمْسِكُوا اپنی زبانوں کو بند رکھو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر کیا جائے تو اس میں ساتھ بیان کرو، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو ان کے شان نہیں ہے تو فَأَمْسِكُوا اپنی زبانوں کو روک لو. یہ امر کا صیغہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مقامات پر فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں مت کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا. لہٰذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دفاع کریں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان اس کو بیان کریں تاکہ یہ اسلام مضبوط ہو سکے. یہ جو قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ جو آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں، ان فرامین کو ہم تک پہنچانے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے جنہوں نے اس اسلام کے شجر کو، اس اسلام کے درخت کو خون دیا ہے اور آج اسلام لہراتا ہے، اسلام پھولتا ہے، اسلام پھیلتا ہے. آج ہم
امن کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور آج اسلام وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی آگے آغاز کر رہا ہے، لوگوں کے اندر اپنی دعوت وہ پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔